السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج جس موضوع پر روشنی ڈالوں گا وہ ہے جناب نوہیرا شیخ، جن کو لوگ آپا کہتے ہیں۔ ان کا ابھی ایک ویڈیو آیا ہے جس میں انہوں نے لوگوں کو رپلائی دینے کی کوشش کی ہے اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے چند دلائل دیے ہیں۔ تو میں ان کی دلائلوں پہ ہی بات کروں گا اور واضح کروں گا کہ ان دلائلوں کا اسلام میں کیا معنی ہے یا کیا اہمیت ہے۔ انہوں نے پہلی دلائل یہ دی کہ ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو بے شک ہر کام اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین واضح کیا، اور دین میں ہم ویسے دین کو سمجھتے ہیں جیسے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے ہم کو واضح کر کے دین کو سمجھایا۔ تو خواب کے تعلق سے ایک حدیث مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دنیا میں دیکھیں کہ اچھے کام اللہ کی طرف سے ہے اور برائیوں کی ذمہ داری شیاطین کی ہے۔ تو اگر ہم کوئی برا کام کریں اور ہم یہ دلائل دیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ ہے اللہ نے ہم کو نفس دی ہے اور اس نفس پر قابو کرنے کے لیے ہمیں وہ دی ہے کہ ہم اس کو قابو کر سکتے ہیں۔ موبائل ہے، موبائل رکھنا اچھا کام بھی ہو سکتا ہے، برا کام بھی ہو سکتا ہے۔ اگر میں موبائل رکھ کر دین کا کام کروں یا سوشل میڈیا ہے وہاں سے میں دین کا کام کروں تو وہ ایک اچھا کام ہے، لیکن اگر وہاں سے میں گندی پکچریں دیکھوں یا گندی پکچروں کی پبلسٹی کروں تو وہ برا کام ہے۔ تو کیا آپ کے معنی سے یہ برا کام بھی اللہ کروا رہا ہے؟ یہ آپ کے دماغ میں جو شیاطین بھر گئے وہ کروا رہا ہے۔ اسی طرح انہوں نے دوسرا حوالہ ایک دیا کہ عورت کو حکم کرنے کے لیے بیوی ہاجرہ کا حوالہ دیا۔ میری بہن، اسلام میں دلائل کون سی معنی رکھتی ہے وہ پہلے آپ جان لیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اعلان ہونے سے پہلے اور نبوت سے اعلان ہونے کے بعد بھی کچھ صحابہ ایسے تھے جو شراب پیتے تھے، لیکن جب قرآن میں وحی آ گئی، اس کی وضاحت ہو گئی تو ان لوگوں نے شراب پینا بند کر دیا۔ اور اگر میں اس دلیل کو لوں کہ چند صحابہ پیتے تھے تو میں بھی پینے لگوں تو اسلام میں یہ چیز قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو بیوی ہاجرہ کے جو معاملات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اعلان ہونے سے پہلے کے معاملات ہیں۔ اس دور میں نبوت جو تھی وہ کسی اور نبی کی تھی۔ اسلام میں معنی اس کا جائے گا جو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دین مکمل ہو گیا، اس مکمل دین میں دلائل وہ چلیں گے جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو۔ تو جس دلائل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی وہ دلائل ہی اسلام میں چلیں گے۔ دوسری چیز، آپ جو پولیٹیکل پارٹی بنائیں یا اس سے پہلے میں آپ کے چہرے کو لے کے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہی ہیرا گروپ میں آپ اس سے پہلے جب انٹرویو دیتی تھیں تو چہرہ کھلا رکھتی تھی، نہیں نا؟ چہرہ آپ کا بند تھا، آپ چہرہ بند کر کے بزنس کر رہی تھیں آرام سے، لیکن سیاست میں آنے کے لیے آپ نے چہرے کو کھولا۔ تو اس سے پہلے کا جو آپ کا عمل تھا چہرہ بند رکھنے کا، کیا وہ عمل خراب عمل تھا؟ جو آج ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان عورتیں چہرہ بند رکھ رہی ہیں شریعت کے اصول کے حساب سے، کیا وہ غلط عمل ہے؟ اگر وہ عمل غلط نہیں تھا تو پھر عمل کو چھوڑا کیوں آپ نے اپنے چہرے کو کھولا کیوں؟ سیاست میں آنے کے لیے آپ نے اپنے چہرے کو بے پردگی کی۔ اور رہی بات، آپ کے پاس جو لوگوں نے پیسہ لگایا، لاکھوں کروڑوں روپے لگایا، وہ پیسہ اسی لیے لگایا کہ آپ تجارت کریں، کاروبار کریں، نہ کہ اس پیسے سے آپ سیاست کریں۔ کیا آپ کے انویسٹر سے آپ نے پرمیشن لی کہ آپ کے ان پیسوں سے میں سیاست کروں گی؟ اور اگر فلاحی کام کرنے کے لیے آپ سیاست میں آئی ہیں تو ہندوستان میں این جی او کا نظام ہے، جو ایک این جی او بنا کر آپ فلاحی کام کر سکتی تھیں۔ سیاست میں آپ اپنے بلیک پیسے کو وائٹ کرنے آئی ہیں۔
اور سیاسی مرحلے میں آنے کے بعد آپ کی حد، آپ کی ریلیوں میں دیکھیے ڈھول تاشے بج رہے ہیں. یہ ڈھول تاشے بجانا کیا اسلام میں جائز ہے؟ آپ اس کو کس طرح جائز قرار دیں گی؟ آپ اپنے ہر ایک عمل کو اسلام کی روشنی میں بیان کرنا چاہتی ہے تو کس طرح جائز کریں گی؟ اس کی طرح آپ کے جو فوٹوز آتے ہیں تو آپ کہتی ہیں وہ ایڈیٹڈ ہے، سب سارے جھوٹے ہیں، اور آپ ایک سچی ولی اللہ ہے، اللہ کی بندی ہیں. آپ کا ایک فوٹو جو آیا جس میں بابا صاحب امبیڈکر کی مورتی ہے اور گوتم بدھ کی مورتی ہے، آپ اس پر موم بتی جلا رہی ہیں، اس پر پھول ڈال رہی ہیں. بابا صاحب تو ایک انسان ہے، لیکن آپ کو معلوم ہوگا گوتم بدھ کو لوگ بھگوان مانتے ہیں اور ایک دھرم مخصوص ہے بدھزم گوتم بدھ کے نام سے. تو آپ نے جب اگربتی جلائی، آپ نے جب پھول ڈالے، تو آپ یہ بھول گئی وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شخص تھے، ایک شہر تھا، اس شہر کا اصول یہ تھا کہ یہاں چڑھاوا چڑھائے بنا کوئی اندر جا نہیں سکتا. تو جب ایسا تھا کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو ان لوگوں نے کہا کہ ایک مکھی مار کے آپ چڑھا دیجئے. تو ایک شخص نے چڑھا دیا اور دوسرے شخص نے نہیں چڑھایا تو اس کی گردن کاٹ دی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مکھی کو مارا وہ جہنم میں گیا، اور جس نے مکھی کو نہیں مار کر اپنی گردن کٹوا لی اللہ کے لیے وہ جنت میں گیا. تو یہ سیاست آپ کو کس حد تک لے جا رہی ہے؟ آپ بے پردہ ہو گئیں، لوگوں کا پیسہ آپ نے سیاست میں ڈال دیا. فلاحی کام کرنا ہے اب NGO بنائیے، آپ مورتی پوجا شروع کر دیے. دھیرے دھیرے آپ کیا کریں گی؟ میں آپ کی بہت عزت کرتا تھا جب تک آپ پردے میں تھیں، لیکن جس دن آپ نے پردے کو چھوڑا آپ نے اپنی عزت کو تار تار کر دیا. سیاست آپ کریے، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، آپ پردے میں رہ کے سیاست کریے، اپنا پیسہ لگا کے سیاست کریے. دوسروں کے پیسے کو جو کاروبار اور تجارت کے لیے دیا گیا ہے اس کو استعمال نہ کریے. دیکھنے میں آیا ہے کہ جو علماء آپ کے خلاف بول رہے ہیں ان کے خلاف آپ لوگوں کو، گنڈوں کو بھیج رہی ہیں مارنے کے لیے. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جماعت اہل الحدیث ہے. ہر وقت ہر دور میں فتنے آئے ہیں اور ان فتنوں کا سامنا جمعیت نے کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد جمعیت کے طرف سے آپ کے لیے فیصلہ آئے گا اور جماعت کے ہر وہ لوگ آپ کا بائیکاٹ کریں گے. ورنہ آپ واضح کر دیجئے آپ نے پردہ کس روشنی میں چھوڑا، آپ کے پاس کیا دلائل ہے پردہ چھوڑنے کا. اور عورتوں اور مرد کو ساتھ میں گھومنے کی اجازت نہیں ہے. جس طرح آپ گھوم رہی ہیں، فلمی اداکاراؤں کو آپ لے رہی ہیں اپنے ساتھ اور ان کا پروپیگنڈا بنا کر گھما رہی ہیں. اور اللہ نے آپ کو شوہر بھی دیا ہے نا، آپ کے شوہر کو کیوں نہیں آپ لے کے گھومتی؟ ان کو قید میں آپ نے کیوں رکھا ہے؟ آپ کے شوہر کو بازار میں لائیے. سیاست میں آپ آنا چاہتی تھی، آپ کے شوہر کو اتار دیتی چہرہ بنا کر. آپ کو خود اپنا چہرہ بے پردہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں مسلم بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ اس عورت کے شوشے میں نہ آئیں. یہ عورت جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہی میں چھوڑتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کا علم لے لیتا ہے. اور ایسا نہیں ہے، بہت سے بڑے بڑے شیطان خود اللہ کی عبادت کرتا تھا لیکن حسد میں گمراہ ہو گیا. کسی کو حسد نہیں ہے آپ سے. آپ کاروبار کر رہی تھی، کسی نے آپ پہ آبجیکشن نہیں اٹھایا تھا. آپ حلال تھا حرام تھا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، آپ بہتر جانتی ہیں. لیکن آپ نے جب سیاست میں قدم رکھا، آپ جو دلائل کو پیش کر رہی ہیں وہ دلائل کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے؟ آپ اس پہ نظر ڈالیے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے، سارے مسلمانوں کو دین پر چلائے اور فتنے سے بچائے. کیونکہ آخرت میں جو سوالیں ہوں گے وہ سوال ایسے ہیں جو کاروبار کو لے کے نہیں ہوں گے، جو باقی چیزوں کو لے کے نہیں ہوں گے، لیکن ایمان کو لے کر ہوں گے. اور ایمان کو بچانا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. آپ اپنی تجارت کریے، میں اس پہ کچھ کمنٹس نہیں کروں گا، لیکن سیاست میں جس طرح آپ اپنے آپ کو ماڈل پیش کر رہی ہیں، آپ مسلمان عورتوں کو یہ ماڈل پیش کر رہی ہیں کہ لاکھوں مسلمانیں جو پردہ کرتی ہیں وہ پردہ چھوڑ دیں. وہ آپ کو دلائل بنائیں گی کہ آپا دیکھو اتنے سال تک پردہ کرتی تھی، آج انہوں نے پردہ کر دیا تو پردہ چھوڑ دیا. تو آپ اپنی دلائل کو، آپ کی مدارس میں لاکھوں مسلمان، ہزاروں مسلم بچیاں پڑھ رہی ہیں، وہ تو پردہ کر رہی ہیں، کل کو آپ ان کا بھی پردہ اتروا دیں گی. تو میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہر چیز، ہر جو آدمی دلائل دیتا ہے اس کو دلائل کو تحقیق کریں،
تحقیق کر کے ہی عمل پیرا ہوں، اور اللہ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب مسلمانوں کو فتنے سے بچائے اور آپ کو صحیح ہدایت دے۔ آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ ان تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ حق جو ہو وہ باہر آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔